بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 3 مقدمات میں ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچے۔ اے ٹی سی نے عمران خان کی 4 اپریل تک ضمانت منظور کی ہے۔ عمران خان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں 3 مقدمات درج ہیں، جن میں پی ٹی آئی کارکن ضلع شاہ کی موت، جلاؤ گھیراؤ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات ہیں، جن میں انسداد دہشت گردی اور اعانت جرم کی دفعات بھی شامل ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان راستوں کی بندش پر برہم ہو گئے، بولے حکومت نے پورے ملک کو کنٹینرز لگا کر مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا ہے، قوم تمام رکاوٹیں توڑ کر جلسے میں پہنچے گی۔ حکومت نے جلسہ ناکام بنانے کے لیے ہمارے 1600 کارکنان پکڑ لیے۔ ملک کی حالت یہ ہے کہ لوگ آٹا خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے حکمران لوگ ظلم کر رہے ہیں اتنا لوگ باہر نکلیں گے، عوام بھوک سے مر رہے ہیں، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، جس طرح یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کو کرش کیا جائے، اس ملک کی آزادی کو جو ایک قوم بڑے فخر سے آزاد ہوئی تھی، اس آزادی کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہے یا کوئی فلسطین ہے جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کا آج رد عمل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو بھی حربہ استعمال کریں گے آج مینار پاکستان میں، کس طرح ہم نے اپنے ملک کو جس دلدل میں پھنس رہے ہیں، لوگ بیچارے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، تو بتائیں گے کہ کیسے اس کو ہم دلدل سے نکالیں گے۔ ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس وقت خوف کی زنجیریں ہم نے توڑ دی ہیں۔ تحریک انصاف کے مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے کی راہ میں رکاوٹیں۔ حکومت نے لاہور شہر کے مختلف راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا۔ راستے بند ہونے پر شہری حکومت پر برس پڑے۔ اس پر رانا کامران کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت نے مینار پاکستان کی طرف جانے والے راستوں کو صبح سویرے ہی کنٹینر لگا کر بند کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے رات کو جلسے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ صبح 7 بجے ہی شتارہ موڑ، سگیاں پل، آزادی چوک اور داتا دربار کے پاس کنٹینر لگا کر راستوں کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس سے ڈیوٹی پر جانے والے لوگ حکومت سے کافی ناراض نظر آئے۔ سارا راستہ بند ہے، پچھوں شاہدرہ تو بند ہے، سارا کنٹینر لگے ہوئے نے، لہذا انج نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کافی پریشان ہے۔ ساجے حکمرانوں کا یہ حال ہے، ساجے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے، مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ بس تنگ کر چھڑے انہوں نے سانوں، اور کی کرنا۔ ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے، کیونکہ رستے بند، ہم نے ابھی CC پہ جانا ہے، تو اسٹامپ پیپر یہاں سے لیں گے، پھر سارے رستے بند ہے۔ مرضی ہے حکمرانوں کی، عوام ذلیل ہو رہی ہے، رستے بند ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ راستے بند کر کے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی ٹائم پر راستے بند کرنا عوام سے ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ اگر راستے بند کرنا ضروری ہوں تو پہلے آگاہ کر دینا چاہیے۔ عوام نو تنگ کرنا، پہلے دسنا نہیں، گھروں نکل آئے تو ہوں اسی باہر پریشان ہونے پے ہیں۔ پوری ہے جو رستے کی بند ہے نا، نجائز ہی رستے بند کرتے ہیں، انہوں کا کام نہیں کہ رستے بند کرنے۔ جی ہم ڈیوٹی سے آلریڈی لیٹ ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کرایہ یہ پورا لے رہے ہیں، آگے ہمیں لے کر نہیں جائے، تو اب ہم یہاں سے پیدل چل کے جائیں گے۔ ان کو تو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ عوام پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہے، سیاسی لوگوں کو اپنی کرسی کی فکر ہے، عوام کی نہیں۔ جلسہ گاہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عوام پر ترس کرے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، مشکلات نہیں ہیں۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کا جنازہ آج رات مینار پاکستان میں پڑھا جائے گا۔ فتنے، فسادی، دہشت گرد سے حقیقی آزادی دلوانے کا وقت آ گیا۔ عمران خان میدان پاکستان میں فورن فنڈنگ، توشہ خانہ چوری اور ٹیرین کو اپنانے پر بھی روشنی ڈالیں۔ قوم کو بتائیں کہ 4 سال مہنگائی، بے روزگاری اور تباہی کی دلدل میں پاکستان کو دھنسایا، ملک کو لوٹا۔ جس نے تباہی اور تقسیم کے دلدل میں ڈالا ہو وہ نکال نہیں سکتا، وہ صرف افرادیہ اور دہشت گرد ہوتا ہے۔ وہ حقیقی آزادی جو جانور، نیوٹرل، جنرل باجوہ کی تحیات توسیع سے لے کر شہباز شریف سے ہوتی ہوئی محسن نقوی اور امریکہ سے معافیہ تک پہنچی۔
आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा है कि गद्दार वतन मीरार पाकिस्तान जैसी पाक जगह को अपने झूठ के लिए सवाल कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये एक बार फिर मुल्क में लूट मार की हकीकी आजादी चाहते हैं। इमरान न्याजी की अमेरिका से ऊपर से लड़ाई है, अंदर से भाई भाई हैं। पहले अमेरिकी लॉबी फर्मों से तो तहकीकी आजादी हासिल कर लो। अमेरिका से नहीं डरता से लेकर मेरी जान को खतरा है कि झूठ बोला गया। इमरान खान आइन, कानून, सच्चाई, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, टेरिया न्याजी केसेस से हकीकी आजादी चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीना मेमन ने सदर के मवाख़िज़े और इमरान खान के सरपरस्तों को बेनकाब करने के लिए कमीशन का मुतालबा कर दिया। बोले कि एक सियासी जमात मुल्क के इस्तेहकाम से घेर रही है, मुल्क को कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिशें हो रही हैं। बैरूनी साजिश में अंदरूनी मोहरे सवाल हो रहे हैं। असम्बली तहलील और आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान की नफरत और तकसीम के विजन से कौम खूब वाकिफ है। आज मुल्क में जो बहरान बरपा है वो इमरान खान के ही विजन की बदौलत है। आइन की खिलाफ वर्जी, अदालत और कानून की तौहीन ही आपका विजन और सियासत है। गिरफ्तारी से बचने के लिए रियासत और अदालत की रेट को चैलेंज करके आप जलसों में हकीकी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आप अमरीकी लॉबिंग कंपनियों से मुआहदे करके किस मुंह से अमरीकी गुलामी और हकीकी आजादी के लेक्चर दे रहे हैं? जलसा बेशक करें, लेकिन इंतशार और तकसीम को हवा ना दें। जलसा करना हर सियासी जमात का आईनी हक है, लेकिन इन जलसों में ज़ाबिता इखलाक, कानून को पामाल ना करें। खुद आइन, कानून और अदलिया की तौहीन करके अवाम को इखलाकियात, आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का दर्स ना दें। ये दोहरा मयार बंद करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि बदतरीन फस्तायत का दौर है। बगैर FIR के हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। हमाद अजहर बोले, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। जिसने आइन शिकनी करनी है उसका हिसाब जरूर होगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख की तब्दीली को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। मजीद आपको बताया कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तारीख की तब्दीली के खिलाफ मुश्तरका आईनी दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान, स्पीकर KB असम्बली मुश्ताक गनी ने आईनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें असद उमर, मियाँ महमूद रशीद और अब्दुल रहमान भी मुश्तरका दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। दरख्वास्त में विफाक और पंजाब KB समेत वजारत पार्लिमानी अमूर, वजारत कानून और काबीना को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आईनी मैंडेट और अदालत के फैसले से इनहिराफ किया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के सबब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम कहीं गरीबों की तजलील का सबब तो कहीं जान गंवाने की वजह बन गई है। बखर और जतोई में 2 अफराद मौत के मुंह में चले गए। आटे के एवज गरीब शहरी जान की कीमत चुकाने लगे। फ्री की सहूलत आवाम के लिए वबाले जान बन गई। तरसील के मकाम पर छीना झपटी, हुल्लड़बाजी और धक्कम पेल के वाकयात में इजाफा होने लगा। मुफ्त आटे का हसूल आवाम को महंगा पड़ गया। हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम बखर में एक और गरीब की जान ले गई। नवाही कस्बा नौतक में आटा पॉइंट पर रश बढ़ जाने के बायस भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। जतोई में आटे के हसूल के लिए कतार में लगी खातून धक्कम पेल के सबब जाँ बहक हो गई। उधर तोसा शरीफ में मुफ्त आटे की फराहमी के पॉइंट पर असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज आटा न मिलने पर AC तोसा की आमद के मौके पर खवातीन ने धावा बोल दिया था। शहरियों ने शिकवा किया कि मुफ्त आटा पॉइंट पर सारा दिन जलीलो ख्वार होते हैं। इंसानियत की तस्दील के वाकयात बढ़ गए, लेकिन इंतजामिया को होश नहीं आ रहा। रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेने के लिए सरगोदा पहुंच गए। बोले, आटा फराहमी में वक्त जरूर है, लाइन लंबी है। आज लंबी लाइन्स के मसले पर मीटिंग करूंगा। लोगों को इंतजार है, बचना चाहते हैं। तारीख में पहली बार मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। ये खिदमत नहीं, इबादत है। उनको इंशाअल्लाह हम एड्रेस कर रहे हैं। आज भी शाम को मैं इफ्तार के बाद मीटिंग करूंगा और इस मामले को जो लंबी लाइनों का इशू है या जिन लोगों को जो कार्ड्स लेके आते हैं उनको नहीं मिलता, उसको हम इंशाअल्लाह एड्रेस कर लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहला मौका है कि
کہ فری آٹے کی رمضان شریف میں 3 بیگ 10-10 کلو کے ایک گھرانے کو مل رہے ہیں. میری ان گھرانوں کے افراد سے، ماؤں سے، بہنوں سے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ جو لے کے آئے تو بتا دے. اگر بعض اوقات وہاں آتا ہے کہ ناٹ ایلیجیبل، اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ ایک تھیلا لے گئے ہیں یا وہ اپنا اس کے جو اسکور کارڈ اس میں نہیں ہے. اسکور کارڈ والے معاملے کو میں آج رات ریزالو کروا دوں گا، لیکن جو ایک تھیلا لے گئے وہ بتا دیں کہ ہمارے باقی 2 تھیلے رہ گئے، ایک ہم لے گئے، تاکہ سچائی سے مشکلات ہمیں کمی ہوگی اور عملے کو بھی موقع ملے گا کہ وہ جلدی سے اس کو دستیاب کرے اور لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب نقوی صاحب کو، چیف سیکرٹری میرے ساتھ تشریف لائیں، ان کو اور انتظامیہ کو اور سب کو درجہ بدرجہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور یہی راستہ ہے دین اور دنیا کمانے کا. پنجاب کی نگراں حکومت کا ایک اور بڑا اقدام. صوبے میں 29 مارچ سے فی خاندان کو بیک وقت 20 کلو مفت آٹے کی فراہمی کی منظوری دے دی گئی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں پنجاب بھر میں مفت آٹے کی فراہمی اور مفت آٹا رجسٹریشن کا عمل آسان بنانے سے متعلق مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں نگران صوبائی وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی جو رجسٹریشن پر سفارشات پیش کرے گی. کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک تقریباً 70 لاکھ سے زائد آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں، جس پر کابینہ نے مفت آٹے کی فراہمی کے عمل پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے چیکنگ کی ہدایت بھی دی گئی ہے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کا حسن اقدام. صوبائی حکومت نے افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے. تمام افسران ڈی سیز کی نگرانی میں کام کریں گے. مہنگائی روکنا کمشنرز اور ڈی سیز کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کا حسن اقدام. صوبائی حکومت نے افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے. تمام افسران ڈی سیز کی نگرانی میں کام کریں گے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے ناجائز منافع ہونے کے خلاف سخت اقدامات کی تجویز دے دی. بولے ہر چیز کو مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کی پوری فوج کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو مہنگائی سے مارنا ہے تو ویسے ہی مار دیں. ملک میں کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے قائم سستے بازاروں میں مہنگائی کا راج. تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. مزید اس متعلق جانتے ہیں نمائندہ سچ نیوز شراز خان سے. جی شراز بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت ہم اسلام آباد کے سستے بازار میں موجود ہیں جہاں پر جو ہے مہنگائی وہ اپنے عروج پر ہے. اور اگر بات کی جائے تو شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان کی جو ریلیف پیکج دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس وجہ سے جو ہے وہ سستے بازار کا رخ کر رہے ہیں. لیکن جو ادھر آ کے وہ دیکھ رہے ہیں تو پہلے سے جو 5 دن پہلے کا ریٹ تھا اس سے جو ہے ریٹ کافی زیادہ ہے. اور اگر بات کی جائے ریٹ کی تو واقعی جو ادھر ہم نے آ کے دیکھا تو جو آج سے 4-5 دن پہلے کے ہم نے جو ادھر آ کے لائیو کیا تھا اس کے ریٹ اور آج کے ریٹ میں کافی فرق دکھائی دے رہا ہے. اور اگر بات کی جائے پیاز کی تو پیاز جو ہے 776 روپے 5 کلو کے حساب سے، اور لہسن 368 روپے کلو کے حساب سے، آلو 280 روپے کے 5 کلو، ٹماٹر 120 روپے کلو کے حساب سے. اور اگر فروٹ کی بات کی جائے تو فروٹ کے ریٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے آسمان کو چھوتے نظر آتے ہیں. اور فروٹ کی اگر بات کی کوالٹی کی تو کوالٹی میں بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لو کوالٹی نظر آتا ہے. اور ریٹ کی بات کی جائے سیب جو ہے وہ 336 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اور اگر کھجور کی بات کی جائے کھجور جو ہے وہ 260 روپے سے لے کر 600 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. کہ رمضان بازار میں جو ہے وہ لسٹیں تو آویزاں کی گئی ہیں لیکن جو ہے لسٹوں کے مطابق جو ہے اور کوالٹی جو ہے اس کے مطابق جو چیزیں نہیں بک رہی. اور جو ہے وہ اس شہری جو ہے اس بازار کو تاریخ کا مہنگا ترین بازار بھی کہتے ہیں. جی شہراز بہت شکریہ. پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے صارفین کے لیے بری خبر. بیسکو نے بجلی کی قیمت میں 4.76 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا. پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی طرف سے نیپرا میں دائر درخواست کے مطابق پیسکو کی بجلی صارفین سے مجموعی 63 ارب روپے وصولی کرے گا. درخواست کے مطابق مراعات کی مد میں 17 ارب 59 کروڑ روپے، آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ کی مد میں 30 ارب 23 کروڑ 50 لاکھ روپے کی قدر میں کمی کے فرق کے تحت 4 ارب 37 کروڑ 60 لاکھ اور سابقہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 17 ارب روپے وصول کرنے کی درخواست کی ہے. نیپرا اتھارٹی پیسکو کی درخواست پر 5 اپریل کو سماعت کرے گا.
कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।